اکثر بچوں کو جو نظر ہے اس کے لگنے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ معروف ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو، مطلب ہمارے بچے نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے، اس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، یا اس کو یہ فائدہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ بچہ اپنی قابلیت کو معاشرے میں دکھانے کے لیے کوشش کرنا شروع کرے گا، یا وہ بچہ قابل تھا یا بچی قابل تھی جس نے حفظ کر لیا، اب ظاہری بات ہے کہ معاشرے میں اس کو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب جیسے فائدہ پہنچنے لگے گا، شیاطین اس کو کیچ کر لیں گے، اس بچی کو نظر لگ جائے گی۔ اکثر ہمارے جو بچے ہیں جن کو تعلیم میں، جیسے یہ بھی تعلیم میں بڑی اچھی تھی یہ بچی، کیوں جی اچھی تھی نا، ہاں، تو دیکھ لیں کیا حال ہوا ہوا۔ تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ایک تو اس کو دم میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ، وہ دم اس کو سنائیں، اور یہ ہے عین الجن، جنات کی نظر۔ جنات اس بچے کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، ایک تو معاشرے میں لوگ نہیں بڑھنے دیتے نا، جنات بھی اپنی نظر لگا کے لوگوں کو، بچوں کو خراب کرتے ہیں، ان کی نظر لگتی ہے اور پھر وہ بچہ معاشرے کے لیے قابل عمل نہیں رہتا، وہ اس کی جو طاقت ہوتی ہے اپنے معاشرے کو سرو کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اسپین میں ہے بچی، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں ہوگا، بہترین سے بہترین۔ ابھی رقیہ سنا اس نے لائیو، مطلب لائیو رقیہ سنا، اس کے بعد اس کی کیفیت میں کیا چینج آیا وہ آپ کو پتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے دوران وقتاً فوقتاً ان کو نظر کا دم جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے، اسی سے اللہ کے فضل سے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا آغاز کیے ہوئے آپ کو ہو گیا 1.5 مہینہ، اس 1.5 مہینے کے دوران کتنی دفعہ آپ کی لڑائی ہو گئی؟ نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر شروع ہو گیا کام۔ ایک تو وجہ آپ کے درمیان یہ جو آپ کا روحانی مسئلہ یہ ہے، نمبر 1، یعنی ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ اس کی کیا ہے یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایک رشتے کو حلال طریقے سے کنورٹ کر لیا، آپ اس میں آ گئے دونوں، اب اس رشتے کو ریگولر چلانے کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ شیاطین کو۔ آپ کو اس کے خلاف، اس کو آپ کے خلاف پھاڑنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی غلط فہمیاں پیدا کرے گا، آپ کو اس کے اوپر، اس کو آپ کے اوپر غصہ بلا وجہ آئے گا، بلا وجہ۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ اپنے ماں باپ کے گھر کیا کھاتی تھی، کیا پہنتی تھی، کیا اوڑھتی تھی، وہ سب اس کو پتہ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے گھر کیا کچھ کرتے تھے وہ سب آپ کو پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی معلومات 100% تو نہیں ہے، بھلے 50% ہوں، بطور کزن ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو معلومات تھی، لیکن 100% آپ کو نہیں پتہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مماثلت رکھ کے چلائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی کو گزارنا ہے ہم نے۔ جب آپ ایک جگہ پہ رہنے، بیٹھنے، اٹھنے کی کیفیات میں داخل ہوئے تو ہی پتہ چلے گا۔ ماں جو ہے وہ بچہ کبھی بھی بڑا پیدا نہیں کرتی، اس کا بچہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے جب وہ بڑے کی طرف جائے گا تو ماں کو پتہ ہوگا کہ بھی ایدے دند گننے نے، اینو تکلیف کتنے ہوندی ہے، کیڑی گل تو اینو مسئلہ بنتا ہے، کیڑی گل تو نہیں بنتا، صحیح ہے۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بھی یہ صرف ایک ان کا دونوں کا آپس کا ریلیشن نہیں ہے، یہ پورے 2 خاندانوں کا ریلیشن ہے۔ 2 خاندانوں کا ریلیشن تبھی قائم ہوگا جب آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ 10 آپ اس کی سنیں گے، 10 آپ اس کو سنائیں گے، تو آپس میں وہ ٹکرائیں گی، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ سب نے آپ کو سمجھایا ہوگا، بڑوں نے بھی، چھوٹوں نے بھی، سب نے ہیں، سب گھر والوں نے آپ کو سمجھایا ہوگا نا۔ لیکن اگر نتیجہ پازیٹیو چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ پسلی سے۔ پوری دنیا میں عورت کو جتنی بھی عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان کی بنیاد پسلی ہے۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی کو سیدھا کر نہیں سکتے، کیا کر سکتے؟ کسی دنیا دے اندر کسی انسان دی پسلیاں ایویں ہوندیاں نا، ٹیڑھیاں، یہ ایویں کر سکتے ہو تسی انہاں نوں، یا ایویں نہیں نہ کر سکتے۔ جی ایویں کرو گے تو کی ہوئے گا؟ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کی فطرت نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا؟ پسلی سے۔
وہ پسلی سے پیدا، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پسلی کی بنی ہوئی ہے، اس کی مماثلت ہے، اس کی مثال دی ہے کہ آپ کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ پسلی سے۔ پسلی کو سیدھا کرنا مطلب فطرت کو تبدیل کرنا ہے۔ فطرت کبھی تبدیل ہو نہیں سکتی، عورت کو آپ سیدھا کر نہیں سکتے۔ ہاں ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ سمجھائیں، اس کو سمجھاتے رہیں اور صبر کے ساتھ۔ دوسری بات، الصبر علی الاذی، کبھی عورت کی بات کوئی تکلیف دے دیتی ہے نا مرد کو، بہت زیادہ تکلیف دے دیتی ہے، تو اس تکلیف کا اظہار اس کو مارنا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی تکلیف کا اظہار کر کے اس کو ماریں یا اس کو کہیں کہ تو اپنے گھر چلی جا، بلکہ اس تکلیف کا اظہار یہ ہے کہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرنا، یہاں سے سنیں یہاں سے نکال دیں، بہت اہم بات ہے تو اس کو پرائورٹی دیں، اس کو اہمیت دیں، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں، وقتی طور پہ وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی دنیا میں کسی بھی عورت کے ساتھ آپ ایک گفتگو کریں گے نا ایک موضوع کے اوپر، تو وہ گفتگو کرتے کرتے وہ اپنی گفتگو میں 10 چیزوں کو ایڈ کر دے گی، آپ کس کس کو سمجھیں گے؟ اس لیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ دیا نہیں ہے۔ قوت فیصلہ کس کو دیا؟ مرد کو۔ الرجال قوامون، قوام کون ہوتا ہے؟ قوام وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے کو مسلط یا اپنے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کروانا جانتا ہو۔ قوام یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو ہے نا وہ کوئی یعنی بغیر اس کے کوئی کام کر رہا ہے، شریعت کے دائرے سے نکل کے کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں تو وہ آپ کی بات ہی نہ مانے۔ قوام وہ ہے جو اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ، عمل درآمد کروانا جانتا ہے گھر کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے ایک کو اوپر رکھا ہے ایک کو نیچے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے حقوق کم ہیں اس کے زیادہ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کو لے کے چلے، بلکہ نہ کہ اس کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کو لے کے چلے۔ اگر وہ یہ اس کو لے کے چلے گا تو معاشرے میں توازن رہے گا، یعنی خامند بیوی کو لے کے چلے گا تو معاشرے میں توازن رہے گا، اور اگر بیوی اپنے خامند کو لے کے چلے گی تو توازن ختم ہو جائے گا، پھر وہاں پہ لڑائی، پھر وہاں پہ طلاقیں، پھر وہاں پہ مسائل، خلع اور یہ اور وہ جدائیاں، مطلب ایک دوسرے سے تنہائیاں، یہ سب چیزیں پھر بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر صبر کریں، تربیت کی کوشش کریں، جن چیزوں کا اس کو نہیں پتہ اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی یعنی فطرت کو، عورت کی اپنی بیوی کی فطرت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور بیوی اپنے خامند کی فطرت کو سمجھے، اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اٹھنا پسند یعنی جلدی اٹھنا پسند ہے، لیٹ اٹھنا پسند ہے، ناشتے میں کیا کھاتا ہے، ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں گے تو آپ کے مسئلے ٹھیک رہیں گے، نہیں توجہ دیں گے تو مسئلے خراب ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں رشتوں کو چلاتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں رشتوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ رشتے چھوٹی چیزوں سے چلتے ہیں، بڑی چیزوں سے نہیں چلتے، کہ آپ اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوٹھی بنگلو مکان یہ بنائیں گے تو یہ آپ کا رشتہ چلے گا، نہیں، آپ اس کے لیے گلاب کا پھول بھی لے کے آئیں گے نا تو یہ چلے گی آپ کے ساتھ۔ عورت کی فطرت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا سا تحفہ اس کو دیں گے، مسکرا کے بھی اپنی بیوی کو دیکھنا صدقہ ہے نا، اتھے کار چ داخل ہون دے بعد چنے چل بھئی تے چل بھئی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے بندے دے پتر